السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی ان قسطوں کو اردو کی آسان زبان میں سننا اور سنانا نہ بھولیں۔ فی الحال قسط نمبر 1، قربانی احادیث شریفہ کی زبانی۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد یوں منقول ہے: ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا۔ اس حدیث پاک کا سلیس اور رواں دوا ترجمہ: اولاد آدم کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں فرائض و واجبات کے بعد قربانی کے عمل کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ حضرت اللہ جل مجدہ کو نہیں ہے، اور مقبول قربانی کا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور بوقت ذبح قربانی کے جانور سے نکلنے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا و قرب اور قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جب قربانی کے اس عمل کی اتنی فضیلت تم لوگ جان چکے ہو تو بڑی خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ قربان شدہ جانور کے سینگوں، بالوں اور کھروں کے بدلے میں بھی حضرت حق جل مجدہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا، یہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ لہٰذا اس پر اپنا جی برا نہ کرو، یعنی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ بالفاظ دیگر جیسا ہیٹر استعمال کرو گے ویسا ہی میٹر بھی اپنا حساب بتائے گا، یعنی دین کے لیے جتنی محنت اور مشقت ہوگی آخرت میں اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت حق جل مجدہ کامل اخلاص اور اضافی مشقت سے بھی بہت زیادہ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ واللہ یؤتی من یشاء، تو اسی کی شان ہے۔ ماہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فریضے کی ادائیگی کا اجر و ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے بحوالہ بیہقی شریف۔ ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینے میں 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں، اس سے بھی افضل ہے۔ سورہ قدر نیکیوں میں یہ بے پناہ اجر و ثواب کی زیادتی زمانے کی برکت کی وجہ سے بھی ہے۔ اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل کو باقی اعمال یعنی فرائض اور واجبات اور سنت مؤکدہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل بتایا گیا ہے، حتیٰ کہ نفلی صدقات و خیرات سے بھی نفلی قربانی کو افضل بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ہدایہ جلد نمبر 4 کتاب الاضحیہ مع الحاشیہ من العنایہ میں یہ عبارت ہے: وَالتَّضْحِیَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنَ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِ الْأُضْحِیَّہ، یعنی نفلی قربانی افضل ہے قربانی کے ایام میں قربانی کی قیمت دینے کے مقابلے میں یا عام حالات میں، لیکن عصر حاضر میں جب کہ غربت اور افلاس اور تنگ دستی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے بڑے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ لازمی قربانی پر اکتفا کر لے، نفلی قربانی کے بجائے اس کے پیسے غربا اور فقراء پر خرچ کرے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت دوسری قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يسعك الفضاء الرحيب الفسيح